کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محکمہ سیاحت نے آج ایک بڑی پہل کرتے ہوئے کپواڑہ ضلع کے سیاحتی مقام وادی الولاب میں ایک ٹورزم فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر ٹورزم جے نیتو اور ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ چنڈی گام لولاب میں منعقد اس فیسٹیول میں لوگوں کی تفریح کے لیے اطراف سے آئے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تمدنی پروگرام میں مشہور گلوکاروں کے ساتھ ساتھ روایتی کلچرل آئٹم بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹورزم جے نیتو نے نیوز 18 کو بتایا کہ آج کے فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد کپواڑہ ضلع کے ان سیاحتی مقامات کو سیاحتی منظرنامے پر لانا ہے جو ابھی بھی سیاحتی نقشے پر نہیں آئے ہیں۔ جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی خوب ہے، لیکن ان کی زیادہ ابھی تک پبلسٹی نہیں ہوئی ہے اور ان کو ٹورزم میپ پہ اس طریقے سے پروموٹنگ کیا گیا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ لولاب ان میں سے ایک ایسی جگہ ہے جس کا ٹورزم پوٹینشیل کافی زیادہ ہے۔ لولاب اپنے آپ میں ایک بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سارے، اور ناٹ اونلی دیٹ بلکہ آپ کلوروس دیکھ لیجئے، آپ بنگس دیکھ لیجئے، آپ باقی یہاں کے ٹورزم کے پوٹینشیلز دیکھ لیجئے، تو اپنے آپ میں بہت ایک اچھا پوٹینشیل ہے۔ یہ جو بارڈر ٹورزم کا جو سکوپ ہے یہاں پہ، اس سلسلے میں کئی ٹورزم میلے ہو چکے ہیں۔ یہ جو ونٹر سیزن کے شروعات میں یہاں پہ لولاب میں جو فیسٹیول ہم نے کیا ان کولیبریشن ود دا ٹورزم ڈپارٹمنٹ، تو یہ نہ صرف فیسٹیول ہے بلکہ اس خوبصورت وادی کی ایک تشہیر بھی ہے۔ اس کو جگہ جگہ مشتہر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے عہد کیا ہے کہ اگلے سال سمر میں 3 دن کا جو ہے ہم لولاب ٹورزم فیسٹیول کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لولاب کو اپنا جو ڈیو شیئر ہے ٹورزم میپ پہ آنے کا، کیونکہ اتنی خوبصورت وادی ہے اور اتنی مشہور وادی ہے، تو انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی کہ وہ ڈیو شیئر جو ہے لولاب کو ملے۔ سری نگر میں آج فکشن رائٹرز گلڈ کی طرف سے ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس نشست کے دوران 3 افسانے پیش کیے گئے جن پر بعد میں ادیبوں نے مباحثہ کیا۔ گلڈ کی یہ 209ویں نشست تھی۔ نشست کا آغاز پیرزادہ عبدال مہجور نے کیا اور حیات رحیم کے مختلف پہلو بیان کیے۔ اس پروگرام میں کئی ادیبوں نے شرکت کی اور ایسے پروگراموں کو ادبی معیار کو بہتر کرنے کا ایک اچھا ذریعہ قرار دیا۔ جب افسانہ نگار افسانہ سناتا ہے، پہلے تو وہ لکھتا ہے اپنے لیے ہی، خود پڑھتا ہے، لیکن جب وہ اس کو مارکیٹ میں رکھتا ہے تو وہاں لوگ اس پر ضرور ریئیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افسانہ کیسا ہے، اس کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی کہانی ہے، فٹ بیٹھتی ہے، ماحول کس ماحول کی عکاسی کرتا ہے، لینگویج کیسی ہے، ان چیزوں سے ایک سدھار ہوتا ہے۔ سمنبل بدرن ماگام میں گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے ایک روزہ ادبی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کشمیری زبان سے وابستہ کئی سرکردہ ادیبوں، شاعروں اور قلمکاروں نے شرکت کی۔ محفل مقالہ، محفل افسانہ اور محفل مشاعرہ کانفرنس کی نمایاں نشستیں رہیں۔ اس موقع پر پروفیسر گلشن مجید مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ پروفیسر بشر بشیر اور شمشاد کرالاواری نے بالترتیب نشستوں کی صدارت کی۔ فورم کے صدر سید بشیر کوثر نے کلیدی خطبہ پیش کیا، جبکہ فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ کانفرنس میں شہناز رشید، ڈاکٹر جاوید انور، شمشاد کرالاواری اور پروفیسر بشر بشیر نے کشمیر کی ادبی صورتحال کے تناظر میں منعقدہ مباحث میں شرکت کی۔ رحیم رہبر اور پروفیسر گلشن مجید اور نثار اعظم نے افسانے پیش کیے جن پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ اس موقع پر غلام حسن شائخ کی نثری تصنیف متاع حسن، پروفیسر گلشن مجید کا افسانوی مجموعہ ٹنگا دولمت بر اور گلشن بدرنی کا شعری مجموعہ زونا گاشس منز اجرا کی گئی۔ کانفرنس کے آخر میں ایک مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ نئے شعراء، کچھ نئے افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیقاتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم مزید وسعت پائے اور مزید لوگوں کو جن کو کوئی پلیٹ فارم دستیاب نہ ہو وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے اور اپنے تخلیقات کا مظاہرہ کریں۔ کچھ مباحث زیر بحث آئے، کچھ معاملوں پر بات ہوئی، اس میں شرکا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس قسم کی تقریبات کا آئندہ بھی اہتمام ہوتا رہے۔ سرکردہ عالم دین اور شمالی ضلع کپواڑہ کے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا پیر شمس الدین کا گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ 90 برس کے پیر شمس الدین مرحوم کا تعلق وادی الولاب کے سونانار گاؤں سے تھا۔
پیر شمس الدین نے پوری زندگی دعوت تبلیغ میں گزاری. ان کے نماز جنازہ کی پیشوائی تبلیغی جماعت کے امیر جموں کشمیر مولانا پرویز احمد نے کی. مرحوم کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. مرحوم کے انتقال پر سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں اور شخصیات نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے مولانا پیر شمس الدین کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا. آج مولانا پیر شمس الدین لولابی رحمۃ اللہ علیہ یہ کشمیر کے ایک جانی پہچانے ایک معروف شخصیت تھی. انہوں نے جو اپنی معرفت حاصل کی یا اپنا مقام حاصل کیا وہ کسی سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں کیا، نہ کسی تجارتی محکمے سے کیا اور نہ کسی دنیا کی کمائی کی غرض سے کیا ہے. ان کی پوری زندگی اول سے لے کر آخر تک پروان چڑھی ہے دین میں. دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک خود بھی رہے ہیں، امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح محبتیں عام ہو جائیں. یہ فیض بھی ان کے بیٹوں کے ذریعے، ان کی اولاد کے ذریعے اور پیچھے جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے متعلقین ہیں، مریدین ہیں، پورے کشمیر بلکہ پورے ملک میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے لیے استعمال کرے. ڈسٹرکٹ لیگل سروس بڈگام اور تحصیل لیگل سروس کمیٹی باگام کے باہمی اشتراک سے بیرواہ کے اپنا گھر میں نیشنل چلڈرن ڈے کی مناسبت سے ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا. تقریب میں سیکرٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز بڈگام فوزیہ مہمان خصوصی تھی. اس کے علاوہ مختلف جج، وکلاء اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. ہم یہاں پہ چلڈرنس ڈے ایڈوانس میں منانے آئے ہیں. یہاں اپنا گھر ہے، یہاں کے ہمارے 23 اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ 23 بچے ہیں. ہم ایکچولی ان بچوں سے ملنا چاہ رہے تھے اور جو ہمارے چیئرمین سر ہے محمد اشرف ملک صاحب جو ڈلسا کے چیئرمین ہیں، ان کی گائیڈنس کے تحت، اور جو ہمارے ایگزیکٹو چیئرمین ہیں جو ہائی کورٹ اتھارٹی کے ہیں وہ ہیں ہمارے مسٹر جسٹس علی محمد ماگرے صاحب. وہ بہت کین ہیں کہ جو یہ نالسا کی جو بھی لیگل ایڈ کی اویئرنیس اور جو سروسز ہے یہ سب سے زیادہ بچوں اور خواتینوں ان کو ملنا چاہیے. ایک آرفنیج ہوم ہے جہاں پہ ہم نے بچوں کے ساتھ ایڈوانس میں چلڈرنس ڈے سیلیبریٹ کیا جو کہ 14 نومبر ٹمارو سنڈے تھی. کل نہیں آ سکتے تھے تو آج آئے. یوم اطفال کے سلسلے میں زیبا اپا انسٹیٹیوٹ اور ہیلپ لائن بجوا کے اشتراک سے جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے پینٹنگ اور ڈرائنگ مقابلے کا اہتمام کیا گیا. خنابل ڈگری کالج میں منعقدہ اس پروگرام میں جسمانی طور پر کمزور بچوں کی ایک خاصی تعداد نے حصہ لیا، جبکہ مقررین نے حقوق اطفال اور اس سلسلے میں وضع کردہ مختلف قوانین پر تبادلہ خیال کیا. پروگرام میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات و اسناد تقسیم کیے گئے. کو ایک میسیج چلا جائے کہ اسپیشلی ایبلڈ بچے جو ہیں وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے، ان کو ایک موقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. کہ ایک بچے کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ میرا جو ڈسیبل جو میرا بھائی ہے یا اسپیشلی ایبلڈ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کے ساتھ میرے کو انکلوسیو وے میں رہنا ہے یا اس سے ڈسٹنکٹ رہنا ہے. اور اس دوران کافی جو بچوں پہ بھی میں کہوں گی کہ کافی ان کے خلاف جو کرائمز ہیں وہ بڑھے، اور پلس ان کے اگر ہم دیکھیں گے سائیکالوجیکل ایشوز بھی کافی زیادہ بڑھے. اسکول نہیں جانا ہے، گھر میں ہی بیٹھنا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے مطلب ان میں بھی وہ ایک وہ تناؤ جیسے آتا ہے نا بچوں میں، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے گھر میں بھی بچوں پہ کافی وائلنس انکریز ہوا ہے. تو ہمیں ایسے ایونیوز دیکھنے ہیں جن سے کہ ان بچوں کی جو بھی مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. ہمارے انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کہ بچے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. وائلڈ لائف اہلکاروں نے اننت ناگ کے براکپورہ علاقے میں ایک کم عمر تیندوے کو پکڑ کر اسے ڈکسم وائلڈ لائف سینکچری میں رہا کیا. تفصیلات کے مطابق یہ تیندوا ایک باغ میں تعمیر واٹر ریزروار میں گر کر پھنس گیا تھا، جس کے بعد مقامی لوگوں نے فوری طور پر وائلڈ لائف حکام کو مطلع کیا اور کافی مشقتوں کے بعد تیندوے کو بچا لیا گیا. ادھر گزشتہ کئی دنوں سے ایش مقام سمیت ضلع کے دیگر علاقوں سے جنگلی جانوروں کے انسانی آبادیوں کی جانب رخ کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور حکام نے لوگوں کو رات کے اوقات میں ان علاقوں میں احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے. نوجوانوں میں موسیقی کا شوق بڑھتا نظر آ رہا ہے اور اسی سلسلے میں پرویز ناپوری نامی نوجوان نے دادیا چانا نامی کشمیری ویڈیو البم لانچ کیا ہے. اس سے قبل نوجوان نے موج نامی ویڈیو البم سے کافی پذیرائی حاصل کی، جس کو موسیقی کے شائقین نے سراہا.
پرویز کے مطابق اس کی کامیابی میں نریش NB سمیت کئی نوجوانوں کا ہاتھ ہے۔ 2006 سے یہ لکھنا شروع کیا تھا میں نے، لیکن 2017 میں میری ماں گزر گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک سانگ لکھا اسی پہ، ماں پہ ہی، موج سانگ، تو اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں شروع ہی کرتا ہوں، تب سے آج تک میں نے 13 سانگ یوٹیوب پہ دیے، پرویز ناپری پروڈکشن نام ہے اس کا۔ تو آج میں نیا سانگ لانچ کرنے والا ہوں، اپلوڈ ہوگا یوٹیوب چینل پہ، جس کا نام ہے دادی چان۔ یہ صوفی سانگ ہے، کشمیری میں یہ۔ تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے، جو غلط راہ پہ جا رہے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے وہ سدھر جائیں۔ پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم جو یوتھ ہے ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ضلع کلگام میں نوجوانوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنے کے لیے محکمہ دیہی ترقی نے اشموجی کلگام میں آج اسپورٹس اسٹیڈیم کا رسم افتتاح کیا۔ DC ACR ADC محمد عمران خان اور مقامی باشندے و کھلاڑی اس موقع پر موجود تھے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں تاکہ کھیل کو فروغ دیا جا سکے۔ اشموجی بلاک کوئمو میں ڈپٹی کمشنر کلگام نے اس پلے فیلڈ کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا تخمینہ قریب 20 لاکھ روپے ہے اور ابھی تک 10 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے۔ یہ اسی سلسلہ کی ایک اور کڑی ہے جس میں سرکار اور ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک پنچایت میں ایک پلے فیلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم یوتھ کی انرجیز کو صحیح طور باروئے کار لا کر ان کی بہتر طور نشو نما کر سکتے ہیں۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔